Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehraban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzawari Tabrizi. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو وقت کے ظالم بادشاہوں نے ہمیشہ قید میں رکھا، کیونکہ وہ جلتے تھے، حسد کرتے تھے کہ حکومت ہماری، دولت ہماری، بادشاہ ہم ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے سادات کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ بس ایک مرتبہ بنو عباس کے ظالم بادشاہ نے سوچا کہ کچھ ایسا کریں کہ موسیٰ کاظم شہید بھی ہو جائے اور اس کا الزام بھی مجھ پہ نہ آئے۔ بہت غور و فکر کے بعد کسی نے یہ مشورہ دیا کہ اے ہارون، ایسا کرتے ہیں، جنگل سے کچھ شیر پکڑتے ہیں، ان کو 7 دن تک بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، وہ جب حد سے زیادہ بھوکے ہوں اس وقت ہم موسیٰ کاظم سے کہتے ہیں کہ آپ نواسۂ رسول ہیں، امام علی کے پوتے ہیں، آپ سے بہتر علم والا کون ہوگا؟ آپ ہمیں بتائیں کہ ان شیروں میں سے اعلیٰ نسل کے شیر کون سے ہیں؟ امام کو اندر بھیجیں گے، بھوکے شیر امام کو کھا جائیں گے، اور پھر ہم کہیں گے کہ ہمیں کیا معلوم کہ شیر اس کو کھا جائے گا، ہم تو ان کو رسول اللہ کا نواسا سمجھتے تھے۔ ان سے امام موسیٰ کاظم کی عزت بھی کم ہو جائے گی اور وہ شہید بھی ہو جائیں گے۔ بس شیروں کو پکڑا گیا، ان کو 7 ایام تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ شیروں کے پنجرے میں جائے اور ہمیں بتائے کہ ان میں سے اعلیٰ نسل کے شیر کون ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کو جیسے ہی اس پنجرے میں ڈالا گیا، لوگ دور سے تماشا دیکھنے لگے۔ ایک طرف رسول اللہ کا نواسا امام موسیٰ کاظم تھا تو دوسری طرف وہ بھوکے پیاسے شیر قریب آنے لگے، سب خوش ہونے لگے کہ ابھی کھا جائیں گے۔ اتنے میں تمام شیر امام موسیٰ کاظم کے قدموں پہ سر رکھ کے تعظیم سے بیٹھ گئے، اور امام ان تمام شیروں کے سر پہ ہاتھ گھمانے لگے۔ سب دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ اتنے دنوں سے بھوکے شیر امام موسیٰ کاظم کو کھا کیوں نہیں رہے۔ بس امام نے اس بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ ہے۔ پھر فرمایا، اے بادشاہ کہلانے والے، یہ تمام شیر اعلیٰ نسل کے ہیں، کیونکہ جو ہمیں پہچانتا ہے وہ کبھی کم نسل کا ہو نہیں سکتا۔ وہ بادشاہ پشیمان ہونے لگا اور لوگ رسول اللہ کی آل پہ، اولاد پہ درود بھیجنے لگے۔ سلام ہو نواسۂ رسول امام موسیٰ کاظم پر، امام موسیٰ کاظم پر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس زمین پہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تبھی نواسۂ رسول امام حسن علیہ السلام مدینے میں دسترخوان امام حسن بچھاتے تھے، جہاں ہزاروں اللہ کے بندے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ تو ہم نے بھی جتنی اللہ نے ہمیں وسعت بخشی اس حساب سے دسترخوان امام حسن درگاہ سید حسین شاہ شمسی پہ بچھایا ہے۔ آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس درگاہ پہ آ کر امام حسن کا نیاز کھا کر اپنے اور ہمارے لیے دعا کریں، اور ساتھ ساتھ اس درگاہ پہ امام حسین اور امام علی علیہ السلام کے قبر مبارک کی مٹی اور شاہ شمس تبریز کے پتھر اور گنان بھی موجود ہیں، تاکہ وہ مومنین جو کربلا جا نہیں سکتے وہ یہاں آ کے زیارت کر کے اپنا ایمان تازہ کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جن مومنین نے دسترخوان امام حسن بچھانے میں ہمارا ساتھ دیا ان سب کے لیے دعا فرمائیں، اور ان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اللہ تمام مومنین کی دعائیں اپنی دربار میں قبول کرے، اپنی دربار میں